السلام علیکم ملا جی۔ وعلیکم السلام بھائی سمیم صاحب، خیریت ہے؟ ارے ملا جی اپنی تو موج آ رہی ہے اور سنا کیسے کیے ہو؟ ارے ملا جی آپ لوگ کی فقیری تو ہوگی بھی نہیں، یہ کیا رپورٹی کا لباس پہن رکھا ہے؟ ارے بدتمیز دولت مند، اپنی زمان سنبھال، کیا تیرے لاکھوں کا کپڑا کبھی مانگنے بھی گیا ہوں؟ خدا نے جس حال میں رکھا ہے خوش ہوں، آرام میں ہوں۔ اور سن، تو یوں ملا ملا کہہ کے مذاق بنانا چاہتا ہے، علماء کا لباس اور تہذیب کا دھچکا لگانا چاہتا ہے، لیکن سن بدنصیب دولت مند، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے اور شمع کیا پیچھے جسے روشن خدا کرے۔ واہ کیا شاعری کرتے ہو ملا جی، بتاؤ کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے نہیں آتے ہو؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم لوگ ٹکڑے دیتے ہیں تو چھپ چھپ کر شکریہ ادا کرتے ہو؟ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ جو حقیقت ہے وہی تو کہا، تم لوگ وہی تو کوئی گے، تم لوگ کی وجہ سے ہم لوگ کی انسلٹی ہوتی ہے۔ یہ جھولا یہ رسید لے کر چلے ہو بھیک مانگنے کے لیے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری جہالت پر، پہلے تو میں صرف سمجھتا تھا کہ تم صرف مغرور ہو، اب معلوم ہوا تم ڈھیٹ جاہل بھی ہو۔ تم نے رمضان کی جو بات کہی ہے اس کا جواب یہ ہے، ہم اپنے لیے نہیں مہمان رسول کے لیے مانگنے جاتے ہیں۔ تم جو کچھ بھی دیتے ہو تمہارے باپ کا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میری دولت پر کار پڑ جائے تاکہ ہم لوگ تمہارے دروازے پر کبھی تھوکنے بھی نہ جائے۔ تم نے کبھی دیکھا ہے غریبوں سے مانگتے ہوئے، بیواؤں سے مانگتے ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ ہم صرف اس سے وصول کرتے ہیں جو صاحب نصاب ہو۔ تم چندہ کو ہنستے ہو، کاش تمہیں آج سے 1400 سال پہلے کا واقعہ معلوم ہوگا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ لیا تھا۔ اس واقعہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، اور تمہیں ایسا معلوم نہیں ہے تو چلو بٹواری میں ڈوب مرو۔ ارے چل 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 سب پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپ کر شکریہ ادا نہیں کرتے تھے۔ بڑے چلے تعلیم بتانے والے، ذرا دیکھیے آپ لوگ کی ملا جی کو بڑے قابل بنتے ہیں۔ ارے بھائیو یہ لوگ تو پورے سماج کو بندہ کر کے رکھتے ہیں، اب تو سماج اور سوسائٹی ان سے بنا چاہتی ہے کہ یہ کب خالی ہو، بھاری آفت بنے ہوئے یہ لوگ۔ تم نے جھک جھک کر شکریہ ادا کرنے والی جو بات کہی ہے تو کسی درجہ میں حقیقت یہ ہے کہ جاہل قسم کے مولویوں نے تم مالداروں کا شکریہ ادا کر کے دماغ خراب کر دیا ہے۔ مجھے دیکھا ہے کبھی جھکتا ہوا پایا ہے۔ یاد کرو جو لوگ واقعی خالی میں دل ہوں گے وہ اقلام پیش کریں گے مگر تیرے سامنے جھکیں گے نہیں۔ ارے کتنے ہیں دو چار، بھلا ان سے کیا ہوگا؟ اعتماد تو اکثریت کا ہوتا ہے۔ تم جھوٹے ہو، اکثر ایسا نہیں کرتے اور نہ انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم جیسی کمینی سوسائٹی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ چوتھی جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ شاید قرآن سے پیٹ بھر گیا ہوگا تو اب ذرا حدیث پاک سے پانی پی لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ دوسری جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحابہ کا یہ قول ہے عالم دین قوم کی وہ آنکھیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ پاؤں جس سے وہ چلتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ کان جس سے وہ سنتے ہیں، عالم دین قوم کے وہ دل جس سے وہ صحیح غلط جائز ناجائز کی تمیز کرتے ہیں۔ اچھا برا قابل ہے تو ایک بات بتا، اگر کسی کمی نس نے پوچھ لیا اگر اللہ موجود ہے تو کہاں ہے؟ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، تو کیا جواب دے گا؟ ارے یہ تو بڑا بھاری سوال ہے، مجھے تو معلوم نہیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ ہاں ہم اتنا کہہ دیں گے کہ ہر جگہ ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ ابے الو گدھے، ایسا جواب دینے سے بھلا کبھی نس اسلام قبول کر لے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور ایک سوال سن اور جواب دے۔ اگر کوئی ہندو کہے کہ تم لوگ عجیب آدمی ہو، ایک لڑکی کو نکاح پڑھانے سے پہلے حرام کہتے ہو اور دو بول کیا بول دیا وہ حلال ہو گئی، بھلا دو بول سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے مولوی صاحب آپ تو بہت بھاری بھاری سوال کر رہے ہیں، بھلا ہم لوگ کو اس کا جواب کیا کہاں سے آئے گا؟ اس کا تو کوئی بھی
जानते हैं। सुनो, जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ही लोग सर पर कफन बांधकर मैदान में आए। याद करो तारीख, अंग्रेज से मुकाबला लड़ने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी और मौलाना कासिम नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम और मौलाना आजाद मैदान में आए। राजा रंजीत से टकराने के लिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह मैदान में आए और राजा रंजीत ने रसूलुल्लाह को गाली दी थी तो हजरत ने कसम खाई थी कि इसका काम तमाम कर दूंगा। जब हजरत का सर कट गया तो राजा रंजीत के पीछे कटे हुए सर को लेके दौड़े और एक फरलांग पर जाकर उसे कत्ल किया। और सुनो, जब कादियानी फितना से सर उभारा तो अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मैदान में आए। इतना ही नहीं, आज तक उलमा हक उस जमा से टकरा रहे हैं। मौलाना, मेरे से गलती हो गई, वाकई ऐसा मुझे मालूम नहीं था। मेरी ख्वाहिश है कि आप कुछ और सुनाए, हो सके तो इन सवालों का जवाब दे सके। जरूर सुनो, रूस के गुमराहियों से अफगानिस्तान को बचाने के लिए तालिबान मैदान में आए। मेरे भाई, ये आलिम, ये मुल्ला, ये मौलवी ना होते तो खुदा की कसम तुम्हारा कोई वजूद ना होता, तुम्हारे जनाजा का राम सुहावा हो जाता। अगर कम्युनिस्ट ने सवाल करे तो मगरिब बाद अंधेरी घर में चिराग या बल्ब जलाकर उससे पूछो कि ये रोशनी किधर है, पूरब है या पश्चिम, उत्तर है या दक्षिण, वो कहेगा कि ये रोशनी तो पूरे घर में है और हर तरफ और हर जगह